ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی بڑی بڑی مبارکباد، خیر مبارک، کہ وہ آپ کی پاکستان کی عوام کی اس کرکٹ والے لڑکے سے جان چھوٹ گئی۔ مولانا صاحب عمران خان، وہی تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں بھی مبارکباد دینی چاہیے، چونکہ یہ کارنامہ ہے سر انجام دینے میں ہم پیش تھے۔ بالکل۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فضل الرحمان تحریک شروع نہ کرتا جی تو آپ آج بھی اسی اندھیر نگری میں پھر رہے ہوتے۔ سو آپ سب لوگوں کو مبارکباد کہ نئی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے، کرنیں جلبل کر رہی، میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں اور دانہ دل کا چگنے کے لیے اپنے اپنے گھونسلوں سے پرواز کر رہے ہیں۔ کلچوں پہ تل لگ رہے ہیں اور نہاری والے پتیلے میں چمچہ پھر رہا ہے، اور آپ کے دل سے خوفناک بد دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ نہاری اور کلچے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی دوسرا آپ کو کھلانے کا رسک نہیں لے رہا۔ ارے واہ گوگے، کلچہ شوق لگا ہے دل میں۔ واللہ فکر نہ کریں، ہمارے گاؤں دیہات میں یہ عام کلچر ہے، ہر جو کلچے والا ہے نا وہ 2-4 نان کلچے جو کسی سائیں کو فری دیتا ہے، اس کا اپنا کوٹا ہے ہر تندور پہ۔ یہ آپ باوثوق ذرائع سے کہہ رہے ہیں یا اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں؟ پکی بات ہے۔ چلو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گے۔ آپ کی دعائیں ساتھ۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کرکٹ والے لڑکے سے عوام کی جان چھوٹ گئی، اور جس دن سے یہ کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے، جی ہاں، لوگوں کے چہروں کے اوپر سکون ہے، بالکل اطمینان ہے، بالکل، اور ایک زندگی آ گئی ہے چہروں کے اوپر۔ واہ واہ۔ تو اس کے ساتھ ہم زوردار مطالبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ جلد از جلد کروائے جائے۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ مولانا تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے مولانا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کوئی بھی اتنی شدت کے ساتھ نئے الیکشن کی بات نہیں کر رہا جتنی شدت سے آپ کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ کرتے ہیں نا بات جلدی الیکشن کی تو سارے ایک دوسرے گورتے ہیں آپ کی طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک جے یو آئی کو سیٹوں کے حوالے سے متعین نہیں کیا جائے گا یہ مطالبہ جاری رہے گا۔ مولانا 4 وزارتیں لے اڑے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے خیرات میں ملی ہے۔ یہ ساری جد و جہد کی کس نے ہے؟ جی آپ نے۔ تم تو ادھر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگانے والے آدمی، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے یہ تحریک جو ہے یہ پنپی ہے اور کس طرح یہ بیل منڈی چڑھی ہے۔ یہ اگر ہمارا ہاتھ نہ ہوتا یہ اس جد و جہد میں تو میں دیکھتا کہ کس طرح یہ کرکٹ والا لڑکا ہماری جان چھوڑتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب اتنی جلدی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ عید الفطر آ رہی ہے، پھر عید الاضحیٰ ہے۔ عید آ رہی ہے تو پھر کیا ہے، جا کے ووٹ ڈالو، تم نے کون سا سری پائے بھول لیے۔ اس لیے جلد از جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وزارت عظمیٰ یا پھر کم از کم صدارت کا منصب جے یو آئی کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ صدارت کا منصب کسی کو بھی مل جائے، آپ تو امیدوار نہیں ہے نا، کسی کو جے یو آئی میں سے کسی کو مل جائے۔ جب جے یو آئی کے پاس آئے گا تو پھر ظاہر ہے فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ آپ ہی اس بات کا اعلان کر دینا کہ جی میں نہیں بنوں گا، جے یو آئی میں سے کوئی بھی بن جائے۔ او بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کی آنکھ کا کانٹا ہوں تو مجھے نہ دے صدارت۔ بھائی ہم نے تو لالچ کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر نہیں رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں منصب کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہیں ہے۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے نظر کہ آپ منصب، وزارت، ان سب چیزوں سے بہت دور۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو ان کو یہ پاکستان کی صدارت کے منصب کے لیے
ایک نہیں 4 آپشن دی ہوئی ہے. اچھا ہم نے تو ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں, ہمیں چھوڑیں, آپ ہمیں رہنے دیں, نہ ہی ہمیں کوئی لالچ ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. واہ جی واہ. آپ پاکستان کی صدارت جو ہے وہ یا تو پی ڈی ایم کے سربراہ کو دے دے یا پھر جے یو آئی کے صدر کو دے دے یا پھر مولانا اسد محمود کے والد صاحب کو دے دے یا ہماری طرف سے کسی بھی ایسے آدمی کو دے دے جو پیلی پگڑی پہنتا ہے. یا کسی ایسے کو دے دے جو بار بار ہر حکومت میں کشمیر کمیٹی کا سربراہ رہا ہو. بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, چونکہ ایسا آدمی تو کافی تجربہ رکھتا ہوگا امور خارجہ کے حوالے سے, تو صدر ایسے آدمی کو لگا دے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری طرف سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. مولانا آپ جتنا مرضی دوڑیں صدارت سے, صدارت آپ کا پیچھا کر رہی ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی ذمہ داری والا عہدہ قبول کروں. یہ بہت ہی زیادہ وقت چاہیے اس کے لیے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ایسے بندے کو یہ منصب دینا چاہیے جو شیف بھی نہ بناتا ہو, کیونکہ شیف بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. مطلب یہ وہ اردو کا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا پھل ہے وہ کھٹے ہیں. وہ ہوتا تو انگور ہے, انگور, مگر ہم اسے حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی شراب بنتی ہے, شراب حرام ہے. چلے تازہ انگور کر لیں. مولانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, انہوں نے آپ کو ٹریپ کیا ہے, اس عہدے کا لالچ دیا ہے صدر پاکستان کا, جو ان کو پتا تھا کہ ملنا ہی نہیں ہے. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ آپ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, اور اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہے تو جنید صاحب یقین کر لے کہ بد دعائیں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات میں تھوڑی بہت حقیقت ہے, چونکہ بد دعاؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دی ہے. جی ہاں, آپ نے دیکھا کہ وہ کرکٹ والے لڑکے کے جلسے اچھے ہونے شروع ہو گئے, اور جتنی دیر تک یہ اپنی بدنیتی قائم رکھیں گے جلسہ بڑا ہوتا رہے. اگر یہ چاہتی ہے کہ جلسہ پھلاب ہو کرکٹ والے لڑکے کا, تو ان کو فوری طور پہ اپنی نیت صاف کر لینی چاہیے. یہ پی ڈی ایم, لیکن نیت صاف کرنے سے قطعی طور پہ خدا نخواستہ یہ مراد تو آپ کی نہیں ہے نا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے. جنید سلیم, تمہارا منہ ایسی ہے جیسے رس گلے والا کجا زمین پہ گرا ہو. خدا کا نام لے, ایک کجا ہو اور وہ بھی زمین پہ گرا ہوا. بھائی ڈیڈ لاک کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو گفتگو میں بھی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہرگز ہرگز آپ کا یہ خیال نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, لیکن سیاست میں مجبوریاں ہوتی ہیں. مولانا صاحب یہ تو آپ مان گئے کہ جلسے بڑے ہو رہے ہیں. جی دیکھو اپنا گوگا جی, ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ مردے کے ارد گرد 10 کروڑ آدمی بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ بیچارہ نہیں کہتا کہ پرے پرے ہو جاؤ مجھے سانس نہیں آ رہی. جو مر چکے وہ مر چکا.